اور ایک دو خبریں ہوں گی، باقی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے جناب کہ پارلیمنٹ سے کوئی بڑی خبر آنے کو تیار ہے اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ سے آئے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پارلیمنٹ سے، پاکستان کی پارلیمنٹ سے ایک بڑی خبر آنے کے لیے تیار ہے، کوکنگ ہو رہی ہے، پک رہی ہے اور بہت جلد آئے گی اس کے بارے میں۔ تو جناب دوسری چیز یہ ہے، سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پچھلی خبر کا فالو، ہم نے آپ کو خبر دی تھی جناب کہ کرونا وائرس ابھی تک امریکہ اور یورپ کے گلے لگا ہوا ہے اور مصیبت بنی ہوئی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور چائنا اس میں مزے لے رہا ہے۔ اور کل جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جناب ہمیں چائنا کی لیبارٹریز کا تک ایکسیس دی جائے، ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائیں، اب اس سے آگے کی بات ہو گئی ہے۔ چائنا نے وہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا تھا، اب جناب نئی بات آ گئی ہے، اب ڈیمانڈ آئی ہے کہ عالمی تحقیقات کی جائیں، مشترکہ تحقیقات کی جائیں چائنا کے خلاف، اور تحقیقات وہی 1 پوائنٹ ایجنڈا جناب کرونا وائرس کے بارے میں، کہ کرونا وائرس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا اس میں چائنا ملوث ہے، کیا یہ مین میڈ ہے، کیا یہ وائرس لیبارٹری میں چائنا نے بنایا۔ اس پہ دوبارہ سے یہ پولیٹکس سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب امریکہ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ عالمی تحقیقات کی جائیں، یعنی کہ چائنا کے خلاف تحقیقات ہوں اس بارے میں، اور چائنا کی جو لیبارٹریز ہیں، ووہان انسٹیٹیوٹ ہے، باقی ہیں، وہاں تک ایکسیس دی جائے۔ چائنا نے یہ مطالبہ یکسر مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز ہیں اور یہ میلافائڈی ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے یہ ساری چیز، یہ چائنا نے کہا ہے۔ اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چائنا اس وقت کیا کہنا چاہیے، وہ ون مین شو اس وقت پوری دنیا میں، یعنی نیو ورلڈ آرڈر ہو سکتا ہے تیار اس کرونا، پوسٹ کرونا جو سچویشن ہے اس پہ، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب 6 ممالک ہیں جو 20,000 پلس میں جا چکے ہیں، ان میں امریکہ، ہلاکتیں، اموات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امریکہ، جناب اٹلی، فرانس، اسپین، برطانیہ، یہ جرمنی ابھی نہیں، یہ 5 ممالک ہیں جو 20,000 سے زائد پہ پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ ہلاکتیں 20,000 سے زیادہ ہوئی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا چیزیں جو ہے وہ ہے نا، طاقت بین الاقوامی طور پہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ کھسکتی جا رہی ہے، وہ شفٹ ہو رہی ہے چائنا کی طرف۔ تو اس لیے اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے ایک نیا ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے چائنا کے خلاف۔ تو چائنا ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا رہے گا، ظاہر ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس قسم کی کوئی، کیونکہ یہ یورپین منڈی، برطانیہ اور امریکہ یہ چائنا کے محتاج ہیں، چائنا ان کا محتاج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تو ایک تو میں نے کہا یہ بتا دوں کہ ہماری جو فالو اپ سٹوری ہے ایک، اب میں آپ کو ذرا ہلاکتوں کی تعداد ایگزیکٹ بتا دوں، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی عالمی ادارہ صحت کی وارننگ کے بعد کرونا کے معاملے میں خاص طور پہ جناب لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور آگے لمبا کھینچنے کا بھی فیصلہ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، 52,000 سے تجاوز کر چکی ہیں، تقریباً 53,000 ہو چکی ہیں، اسپین میں 24,000 ہو چکی ہیں، اور اموات جو ہیں، اسپین میں اموات ہیں 23,000، اٹلی میں اموات ہو چکی ہیں 26,500، اور اس کے بعد جناب فرانس میں بھی اموات ہو چکی ہیں 22,500، اور جرمنی ابھی تک پیچھے ہے، اور برطانیہ میں اموات ہو چکی ہیں 20,500۔ تو جناب یہ ممالک ہیں جن کی اموات 20,000 سے تجاوز، جبکہ امریکہ 50,000 بھی کراس کر گیا ہے، 52 بھی کراس کر گیا، 53,000 تک جا پہنچا ہے، اور ابھی تک چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، پاکستان میں جی خاص طور پہ یہ سچویشن مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز جو ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز، ہیلتھ ورکرز، وہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن اس میں ہو گئی ہے، اور خطرناک حد تک ڈاکٹرز اس میں اس کے کیا کہنا چاہیے کرونا کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ ملک میں جی اس وقت ہیلتھ پروفیشنلز یعنی کہ ڈاکٹرز جو کرونا کا علاج کر رہے ہیں، کرونا کے مریضوں کا، ان کی تعداد 345 ہو گئی ہے، جو کہ خطرناک ہے۔ اور اس وقت ملک میں 165 ڈاکٹرز کو کرونا وائرس ہے جی، 165 اور کے پی کے میں
डॉक्टर साहब की सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर, उनकी डेथ हो गई है, और ये कोई छोटी खबर नहीं है। इसी तरीके से 49,131 दीगर अस्पताल के जो मुलाजमीन हैं उनको कोरोना हो चुका है, और 125 हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं उनको कोरोना हो चुका है, और मुल्क भर में इस वक्त 124 हेल्थ प्रोफेशनल जी उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। तो ये सिचुएशन है, और पाकिस्तान में ये ख़तरनाक हद तक इसमें इजाफा हो रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मैदान में उतरे हुए हैं। इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, सिंध के भी कर दी है, और लाहौर के डॉक्टर्स भी मैदान में आ चुके हैं, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि इस वबा को काबू पाने के लिए जो लॉकडाउन है उसको मौसर किया जाए, और किसी किस्म की कोई सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये सोशल गैदरिंग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़तरनाक है। तो ये चीज़ हो रही है। आलमी इदारा सेहत भी कह चुका है, लिहाजा उसके बाद ये फैसला हुआ है कि अब इसको सख्त किया जाएगा, और जो विद इन गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से अगर कोई इख्तलाफात थे, कुछ सोच का फ़र्क है, तो उस सोच से आगे निकला जाएगा। अदरवाइज़ तो इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल बताई जा रही है, वो काफ़ी गंभीर है। तो ये मैंने आपको कहा कि बता दूं कि सिर्फ डॉक्टर्स की हालत ये है, पाकिस्तान में भी अमवात जो हैं वो तकरीबन 270 के करीब अमवात हो चुकी हैं, और आज भी बड़ा नंबर डबल फिगर में था जो कि इजाफा हुआ है अमवात का पाकिस्तान में। तो लिहाजा जनाब ये सिचुएशन इसी तरह है, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त आलमी सियासत तब्दील होने जा रही है। ताकत का तवाज़ुन इस कोरोना की वजह से तब्दील हो सकता है, बल्कि हो रहा है। तो जब वहाँ पे ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे है बहुत सारे मामलात में। तो जनाब एक और जो बहस चल रही है, बहस आपको मैं बता देता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब बहुत नेक आदमी हैं और दावत दीन का काम करते हैं, और अल्लाह के नेक आदमी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, और हमसे बहुत बड़े, हमसे बेहतर हैं जनाब। वो हमसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, तकवा उनमें ज़्यादा है। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो फ़ंड रेजिंग थी ट्रांसमिशन, उसमें उन्होंने दुआ करवाई। ये दूसरा मौका था कि उन्होंने एक दुआ करवाई, और दुआ में उन्होंने एक निशानदही की, और उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए बतौर मुसलमान कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हम क्यों इसकी ज़द में, हमने अल्लाह ताला के कौन कौन से अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। तो बात उनकी सही थी, बात उनकी गलत नहीं थी। ये बात सही है कि फहाशी, उरियानी और हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारा रहन सहन वो नहीं है जो हमें दीन सिखाता है या दीन बताता है। हमारी ज़िंदगियाँ कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक नहीं है। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारे तौर अतवार, वो इनफरादी या कौमी सतह पे, किसी भी सतह पे और किसी भी जगह पे वो नहीं है। तो जब वो नहीं है तो उसी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हम लोग बेलिबास, हमारी ख़वातीन बेलिबास होती जा रही हैं, हम बिल्कुल एक दूसरे ट्रैक पे चल पड़े हैं, और दीन हमारी ज़िंदगियों से निकलता जा रहा है। और उन्होंने ये भी सही कहा था कि झूठ, और उसकी एक बुनियादी वजह झूठ है। और फिर उन्होंने मीडिया की तरफ इशारा किया, मीडिया का नाम लेके कहा कि झूठ बोला जाता है, और ये पूरी आलमी दुनिया के, आलमी ज़राए अबलाग के बारे में कहा, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, कि हर जगह मीडिया में झूठ बोला जाता है। तो ये इससे यानी बहुत, लेकिन 2-3 लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको इशू बनाया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। यानी आप मौलाना तारिक जमील साहब की बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, हर किसी का हक़ है, लेकिन उनसे इख्तलाफ करने के लिए भी ज़रा अपना वज़न चाहिए, अपना दामन साफ़ होना चाहिए। तो उन पे मुसलसल, लेकिन वो फ़ौरन बाद आके उन्होंने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में आए और उन्होंने वो माजरत भी कर ली, बात ख़त्म। इतना बड़ा आदमी अगर माजरत कर रहा है तो बात ख़त्म। लेकिन उसके बाद फिर मालिक साहब ने, मोहम्मद मालिक, उन्होंने बुलाया, हामिद मीर साहब उसमें थे, तो जनाब वहाँ पे फिर ये मौलाना तारिक जमील साहब को लिया गया। तो ऐसा लगा कि इन लोगों को ख़ास तकलीफ़ हुई है, और एक अल्लाह के नेक आदमी, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका तकवा देखा जाए, उनकी नमाज, इबादत, सब कुछ, तो वो तो जनाब हम सब से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये जो मीडिया टाइकून हैं सो कॉल्ड, इनको किसने हक दिया जनाब कि ये तो जो चाहे कहें, जो चाहे कहें, जो चाहे बयान करें, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो सकती, इनके किरदार पे कोई बात नहीं हो सकती, इनके नुक्ता नज़र के बारे में कोई बात नहीं हो सकती, इनके तरीक़ाकार के बारे में बात नहीं हो सकती। ये किसने इख्तियार दिया है? अगर ये इख्तियार मीडिया के पास है, मेरे पास है कि मैं यहाँ बैठ के अपनी बात कर सकता हूँ,
اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں, ARY پہ بات کر سکتا ہوں, میں کالم لکھ سکتا ہوں, میں جو ٹویٹر پہ ٹویٹ اکاؤنٹ پہ اپنی رائے دے سکتا ہوں. تو جب میں یہ بطور میڈیا پرسن میرے پاس یہ اختیار ہے اور بطور میڈیا انڈسٹری کے پاس ہے, تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ وہ آپ پہ تنقید کر سکے, آپ کو کہہ سکے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ ہوا, حامد میر صاحب اور مالک صاحب نے بہت زیادہ اس کو رگیدا طارق جمیل صاحب کو, افسوس ہوا, اور سوشل میڈیا پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ, اور یہ بات سچ ہے, میں بطور میڈیا پرسن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے سسیلین مافیا کہا تھا, سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک لفظ بولا تھا گاڈ فادر. تو یہ صرف پولیٹیشین میں گاڈ فادر نہیں ہے, یہ سسیلین مافیا صرف پولیٹیشین میں نہیں ہے, پالیٹکس میں نہیں ہے, یہ ہر شعبے میں موجود ہے. یہ سسیلین مافیا ہر شعبے میں یہ گاڈ فادر موجود ہے, ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی گاڈ فادر ہے, اور یہ سارے گاڈ فادر پھر اوپر جا کے مل جاتے ہیں. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ غلط نہیں ہے. میڈیا, بالکل میڈیا میں برائب ہوتی ہے جی, لیتے ہیں, مال چلتا ہے, یہ غلط بات ہے. میڈیا اینکرز میں پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں, یہ صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. میڈیا اونرز, ان کو بھی برائب کیا جاتا ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ غلط نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اگر ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور ہماری گورنمنٹس یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب بے نقاب کرنا ہے, تو یقین جانیں آپ کو ایسے ایسے نام ملیں گے اس میں سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ کو ایسے ایسے نام ملیں گے. یہ کیا پاناما میں پیسہ نہیں چلا؟ بہت چلا. کیا جو تحریک تھی چیف جسٹس افتخار محمد کی بحالی کی تحریک, کیا اس میں پیسہ نہیں چلا؟ تو کیا میڈیا پرسنز کے ذریعے باقاعدہ طور پہ کیا کہنا چاہیے, خاص نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے, لوگوں کی اوپینین کو چینج کرنے کے لیے, پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ, فیک نیوز کے طور پہ, کیا یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا؟ ہوتا ہے. برائب کیا, کس طریقے سے برائب ڈائریکٹ بھی کی جاتی ہے, برائب انڈائریکٹ بھی دی جاتی ہے. تو اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب تو بڑے آدمی ہیں, انہوں نے معذرت کر لی, بڑے آدمی کی یہی نشانی ہے. لیکن اگر مولانا طارق جمیل صاحب معذرت نہ کریں اور وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کچا چھٹا کھولنا شروع کر دیں, تو یقین جانیے کہ بہت سارے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے. تو اس لیے جناب, کیونکہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, انہوں نے بولا, مولانا طارق جمیل صاحب ان کی ایک رائے ہے, میں اپنے طور پہ, اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کوئی برا نہیں محسوس کیا. تو وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. تو لہٰذا جن کے دلوں میں میل ہے, یا جو سمجھتے ہیں کہ جناب صرف ہمیں اختیار ہے کہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں, کیونکہ اصل ایشو یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کچھ میڈیا ٹائکونز جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب چاہیں حکومت گرا سکتے ہیں, جب چاہیں حکومت بنا سکتے ہیں. تو یہ چیز اب رہی نہیں, ختم ہو گئی ہے. اور اب ریاست کا موڈ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے, اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے بھی اب اپنا طور طریقہ بدلا ہے. تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ آپ ہر کام, اچھے کام اچھے لوگوں سے کروائیں. بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں جو صرف پاکستان کے لیے, اس قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں کچھ. آپ ان کو یوٹیلائز کریں, ان سے کام لیں, ان کو اپنا ساتھی بنائیں. جو یہ آپ سے پیسے لے کے, لفافے لے کے اور یہ سارا کچھ اس کام کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کی ہے اس بات پہ اتنا وویلا نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ نہ ہو کہ کچھ اور ہی یہاں سے نکل آئے.